حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان قو انفسکم و اہلیکم نارا، ترجمہ تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ کے بارے میں فرمایا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خیر والے اعمال سکھاؤ۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ انہیں تعلیم دو اور ادب سکھاؤ۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم عمر نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 20 دن ٹھہرے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اندازہ ہوا کہ ہمارے دلوں میں گھر جانے کا شوق پیدا ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ گھر کن کن کو چھوڑ آئے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفیق، نرم دل اور رحم دل تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر واپس چلے جاؤ اور انہیں جو سیکھا ہے وہ سکھاؤ اور انہیں نیک اعمال کا حکم دو، اور جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ویسے نماز پڑھو، اور جب نماز کا وقت آئے تو تم میں سے کوئی ایک آذان دے دیا کرے اور جو تم میں سب سے بڑا ہو وہ تمہاری امامت کیا کرے۔ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ آج کیا ہے کہ تو ٹھیک ہو جا میں ٹھیک ہوں، اپنی اصلاح نہیں کرنی، تو ٹھیک ہو جاؤ، بتانا بھی ہے دوسروں کو، نماز کا پتہ بھی ہے پڑھنی ہے لیکن پڑھتے کوئی نہیں۔ پڑھے لکھے لوگ جب تک اپنی ذات سے شروع نہیں کریں گے، گھر سے شروع نہیں کریں گے، اس وقت تک کام نہیں بنے گا۔ نبی کو پتھر کس نے مارا؟ گھر سے پڑھا۔ جمع کن کو کیا تھا؟ قریش کو کیا تھا، اپنے خاندان کو کیا تھا، تاکہ قیامت تک کوئی کافر، کوئی بد عقیدہ یہ نہ کہہ سکے کہ نبی نے تو گھر والوں کو تعلیم دی کوئی نہیں، تبلیغ کی کوئی نہیں، اور باہر جا کر تبلیغ کرتے تھے۔ پہلے گھر سے شروع کی ہے، مار کی ابتدا بھی گھر سے ہوئی ہے، پھر جا کر طائف میں پتھر پڑے، ابتدا گھر سے۔ ہم دوسروں کے بچوں کو، ٹھیک ہے یہ مطلب نہیں کہ نہ سمجھائے، لیکن اپنے بچے پہلے، اپنی بیوی، اپنی بیٹی۔ آج ایک ویڈیو آئی تھی، نوجوان لڑکا ہے، اس نے اپنی جنس تبدیل کی، لڑکی بن گیا۔ انہوں نے ایک پروگرام میں بلایا تو باپ کے اتنے موٹے آنسو گر رہے تھے، انگریز تھا کہ اللہ نے اسے بیٹا بنایا، اور ہر مرد یہی چاہتا ہے کہ بیٹا ہو، اور اس نے اپنے آپ کو لڑکی بنا دیا۔ جب دین نہیں ہوگا تو ایسا ہوگا۔ آج ہم یہ جو آوازیں اٹھتی میرے جسم میری مرضی، ان کے والدین نے خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں دین کی تعلیم نہیں دی، ان کی غلطی نہیں ہے، یہ ان کے ہتھے چڑھ گئے جنہوں نے وہ تعلیم دی۔ اگر یہ تعلیم دیتے تو کبھی نہ کرتے۔ جنہوں نے گھر میں یہ تعلیم دی، اس نے اتنے نوجوانوں کے سامنے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ نہیں؟ یہ تعلیم جب تک نہیں دیں گے، بیٹی ہمارے خلاف کھڑی ہو جائے گی، پھر غیرت کے نام پر قتل ہی ہے، عورتوں کو علاج کوئی نہیں، یا علاقہ چھوڑنا پڑے گا، سر نہیں اٹھا سکے گا۔ بچوں کو نہ سکھائیں گے وہ ایسا کریں گے۔ ہمیں وہ تعلیم تو ضرور ہے۔ میں نے اس دن کہا پورے کنجا میں دیکھیں، مولوی بنانے کا 60,000 کی آبادی میں ایک مدرسہ بھی نہیں۔ حفظ تو سکولوں میں بھی کرایا جاتا ہے، اور حفظ بھی غلط نیت سے کرتے، حفظ کرتا ہے آگے سکول پڑھتا ہے پھر جا کر داڑھی شیو کرتا ہے، اس حافظ کے کیا کرنا؟ اللہ حافظ ہے۔ حفظ تو وہ ہے جس کے بعد عالم بنے۔ اب مدرسہ ہی کوئی نہیں تو عالم کیسے بنے گا؟ وہ حفظ کامیاب نہیں ہے۔ کوئی میری بات سے اختلاف کر سکتا ہے کہ جس مدرسے میں صرف حفظ کی تعلیم ہو، 7 کتابوں کا نہ ہو؟ حفظ والے بچے جب کتابی استادوں کی عزت احترام کو دیکھتے ہیں کہ اپنے بڑے اساتذہ کے سامنے طالب علم اونچی آواز میں بات نہیں کرتے، جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، تو پھر انہیں بھی شوق پیدا ہوتا ہے ہم بھی مولوی بنیں۔ ماحول سے اثر لیتے ہیں نا۔ حفظ میں کیا مار داڑے باہر نکلے، گھر ہے پھر وہیں اپنے رشتہ دار عزیزیے اور وہ سارا بازار کا کھیل۔ جب تک ماحول نہیں دیں گے اس وقت تک نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، ہماری تعلیمات، ہمارے یہ جو کہنا، یہ سارا بے اثر رہے گا جب تک ہم عمل کے میدان میں قدم نہیں رکھیں گے۔ اپنے بچے کی ٹیوشن کی فکر ہے، لیکن اسے اس بیٹے سے کبھی سنی کہ بیٹا سنانا دعا، نماز جنازہ کی دعا، ہو سکتا ہے میں کل مر جاؤں، مرنا تو سب نے، تجھے پیچھے کھڑے ہو کر تو میرے حق میں دعا بھی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ سنا تو صحیح ہے، کبھی کیا ہے؟ ہاں سنا، یہ ٹینس یاد ہے، ریاضی کے سوال کیے فلانا، یہ تو پوچھتے ہیں لیکن دعائیں نہیں پوچھتے۔ بیٹا اس وقت کون سی دعا پڑھنی ہے؟ قاری صاحب نے کیا بتایا تمہیں؟ کبھی لیا ہے؟ میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، نہیں توجہ، ختم ہو گیا والدین کی طرف سے۔
توجہ نہیں تھی، ختم ہو گیا۔ روٹی دونوں ہاتھ سے پکتی ہے، ایک ہاتھ سے آج تک دنیا میں روٹی نہیں پکی، یاد رکھنا۔ ماحول گھر والوں کو دینا ہوگا، جتنی فکر انہیں ٹیوشن کی ہوتی ہے، اسکول کی چھوڑ کر آتے ہیں کہ نہیں، سارے لائن لگی ہوتی ہے، کتنے کتنے دور سے آتے لیکن مسجد پاس ہوتی ہے، وہاں والدین چھوڑنے کے جا، ٹائم کا بھی کوئی فکر نہیں، چھٹی کے ٹائم بچے آ رہے ہیں۔ یہ ہماری جب دین کی حالت ہوگی، ہمارے بچے ہماری قبر پر آ کر اللہ کی قسم دعا نہیں کریں گے، جنازے میں شرم کے مارے کھڑے ہوں گے، ہاتھ باندھ کر دعا نہیں آتی ہوگی، کیونکہ ہم نے انہیں تعلیم نہیں دی۔ اب جو والد ساری زندگی باہر گزارے، بیوی بیچاری کیا کچھ کرے، کیسے تربیت ہوگی بچوں کی، اس پر ہم نے فکر کرنا۔ اگر نسل نو کو ہم نے بچانا ہے تو اس بات پر ہمیں غور کرنا ہوگا، ورنہ ہماری نسل تو ویسے ہی نکل چکی ہے، اپنا اپنا موبائل ہے، اپنا اپنا کمرہ ہے، اپنا اپنا ایمان ہے، کیا سے کیا کرتے ہیں سب کے سامنے۔ اگر نسل نو کو بچانا ہے تو اپنے بچوں کی تربیت اپنے آنکھوں کے سامنے کرنی ہوگی، وقتاً فوقتاً ان سے پوچھنا ہوگا، بیٹا بتاؤ یہ کون سی دعا ہے، اس موقع پر کون سی دعا پڑھنی چاہیے، چلو آج نماز سنا دو، بیٹا میں سناتا ہوں میری نماز سنو، کہیں غلطی تو نہیں ہے۔ یہ انداز ہوتا ہے، یہ ہم کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمارے بچوں میں دین ہے، ورنہ وہی ہوگا، بیٹی جو ہے وہ بیٹا بن جائے گی، بیٹا جو ہے بیٹی بن جائے گا، وہ معاملات چلیں گے۔ تو اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے دین کی دعوت دیں۔ وہ کل ساتھی میں نے جمعے میں بات کی، اگر میں جمعے کے دن کہوں کہ کس کو 6 کلمے یاد ہے تو شاید پوری مسجد میں 2 یا 3 بندے ہوں گے۔ تو وہ کہتا ہے ہم واپس آ کر غور کرتے رہے، واقعی پوری مسجد میں شاید 2-3 بھی نہ ہوتے، اور ہم سوچنے پر مجبور ہو گئے، یار ہم اتنے بڑے ہو گئے، ہمارے آگے اولاد ہے، ہمیں کلمے نہیں آتے، ہمارے بچوں کو کیا ہے۔ جب بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے پھر وہ کچھ نہ کچھ کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ تو میں یہ عموماً یہ اس طرح کی باتیں اس لیے کرتا ہوں، اگر آپ سوچنے پر مجبور ہو، یہ نہ کہے کہ جو جملے سخت ہوتے ہیں یا باتیں ایسی ہو، سوچے بھائی یہ باتیں ہم کیوں کر رہے ہیں، میں بھی اسی معاشرے کا فرد ہوں، آپ میں ہی اٹھتا بیٹھتا ہوں، حالات پتہ ہے کیا نہیں، مجھے میرا پتہ ہے، گھر والوں کا پتہ ہے، میرے گھر والوں کی کیا حالت۔ تو اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اب جب دیکھنا بیٹے کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں، لاتے ہیں نا جوتی، فکر پیدا ہوتی ہے یار بیٹے کے لیے جوتی لانی، گھر والے کے کپڑے نہیں ہیں تو فکر پیدا ہوتی ہے کپڑے لانے۔ تو جب یہ پتہ چلے گا واقعی یار مجھ میں دین نہیں، گھر والوں میں نہیں، تو فکر پیدا ہوگی دین سیکھنے کی۔ یہ فکر پیدا کرنے کے لیے اس انداز کو میں نے اختیار کیا۔ تو اللہ ہم سب کو دین کی فکر نصیب فرمائے۔ دنیا جن کی تھی وہ بھی چھوڑ گئے، جن کی نہیں ہے وہ بھی چھوڑ جائیں گے، اصل دین ہے، اصل کیا ہے، آخرت میں کام آئے گا۔ اللہ ہمیں دین کی فکر اور دین کی محنت اور تڑپ اپنے اندر پیدا کر کے دین سیکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔